پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، بدقسمتی سے اس کے اندر اتنی زیادہ چینجنگز آئے دن آتی ہیں کہ اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور ہم اتنے سالوں سے 72 74 سالوں میں ہم کوئی ایک سالڈ قسم کا جو ایجوکیشن سسٹم اپنے ملک کو نہیں دے سکے. یہ تو ایک بدقسمتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے، جس طرح سے آگے ایجوکیشن کے فیلڈ میں لوگ جو ہیں وہ نئی سے نئی چیزیں کر رہے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور ہم آئے دن جو چینجنگز لاتے ہیں وہ ہم اپنے لوگوں کے ماحول کے مطابق چینجنگز کرتے نہیں. آپ اگر پچھلی چیزیں چھوڑ دیں، آپ صرف 2002-3 سے آپ اس کا اندازہ لگائیں تو 2003-4 سے جب سے یہ ایجوکیشن سسٹم آیا تو آپ دیکھیں کبھی 9th کے جو ہے وہ بورڈ کے پیپرز ہو جاتے ہیں، کبھی 10th کے پھر بورڈ کے پیپرز ہوتے ہیں، کبھی وہ کمبائن ہو جاتے ہیں، کبھی پریکٹیکلز 9th 10th میں شامل ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. سپوز اگر میں پرائمری اسکول کی سطح کے اوپر اگر میں بات کروں، کالج یونیورسٹیز کی بات نہیں میں کر رہا، اسکول کی سطح کے اوپر اتنی زیادہ چینجنگز آتی ہیں. اور پھر اس سسٹم کے اندر ہم جو جنرلی دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک رٹا ٹائپ فوج جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں کہ کسی کو کچھ چیز آتی ہو یا نہ آتی ہو. ہم نے ایک بچے کی لائکی کا جو تصور ہے وہ اس بات کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ جو وہ رٹا اس کا کتنا زبردست تیز ہوتا ہے. جتنا زبردست رٹا لگا لیتا ہے کوشچنس. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آبجیکٹیو ٹائپ میکسیمم ہوتے ہیں، جی پہلے بالکل. ہوتا تھا کہ سبجیکٹیو ٹائپ ہوتے تھے، تو بچے کی قابلیت کا بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ بچہ کتنا قابل ہے، اپنے پاس سے کس چیزوں کو کتنا لکھ سکتا ہے. لیکن آج کیا ہے کہ آپ کا رٹا اگر بڑا زبردست قسم کا تیز ہے تو آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سے رٹ لیتے ہیں، ٹک مارک کرنا ہوتا ہے، آپ کے نمبر آ جاتے ہیں، اور اسی کی قابلیت کے اوپر ہمیں آگے جو ہے وہ کسی اور کالج یا یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ملتے ہیں، اور پھر ہم اتنی اتنی بڑی ڈگریز لے کے اور اتنے اتنے اچھے جی پی ایز لے کے ہمیں ہمارے اندر پھر بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا اور ہم کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خامی ہے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں بہت زیادہ اچھے نمبر نہیں بھی لے رہا تو اس کے اندر، ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، بڑی سکلز ہوتی ہیں. تو وہ جو بیسک ان کی سکلز ہیں ان کو جو ہے وہ ابھارنا چاہیے، اور ان سکلز کے اوپر بچے کو پرکھنا چاہیے. لیکن ہم نے ایک اس کے حافظے کے اوپر اس بچے کا جو لائق اور نالائق ہونے کا جو ہے وہ سارے کا سارا ٹارگٹ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر کہیں پہ تھوڑا سا ناکام ہو جائے کسی سبجیکٹ کے اندر یا کسی کلاس کے اندر، تو پیرنٹس کی نظروں میں، ٹیچرز کی نظروں میں، ہماری سوسائٹی کی نظروں میں وہ سب سے ناکام ترین بچہ ہوتا ہے. جبکہ یہ ایک زندگی کا چھوٹا سا امتحان تھا جس میں وہ ناکام ہوا اور ہم نے اس کے اوپر ناکامی کا ٹیگ لگا دیا، تو ہمارے سسٹم کے اندر وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے. جبکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ خاص فیلڈ میں، خاص سبجیکٹ میں نہیں چل رہا تو ہو سکتا ہے کسی اور فیلڈ، کسی اور سبجیکٹ کے اندر وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہو. تو یہ خامیاں جو ہیں بیسیکلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہیں، اور یہ ہمیں دور کرنی چاہیے. اور ہمیں بچوں کو صرف ایک نمبروں کی بنیاد کے اوپر ان کی قابلیت جو ہے وہ نہیں پرکھنی چاہیے، ان کی لائکی نالائکی کو نہیں جانچنا چاہیے. اور اگر بچوں کے اندر ایکسٹرا کوالٹیز بھی ہیں اور سکلز بھی ہیں تو ان کو وہ یقیناً ابھارنا چاہیے، اور یہ ایک ٹیچر کا کام ہے، پیرنٹس کا کام، ان کو سپورٹ کریں تو وہ زندگی میں بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یقیناً کلاس میں یہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک کلاس میں اگر 50 بچوں کی کلاس ہے، اس 50 بچوں میں کتنے جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں. ان میں ایکسٹرا آرڈنری تو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 5 10 یا 15 بچے ہویں گے. باقی 45 جو بچے ہوتے ہیں وہ میڈیاکرز ہوتے ہیں. انہوں نے بھی تو زندگی گزارنی ہوتی ہے نا، ان کی بے شمار سکلز ہوتی ہیں. لیکن ہمارا سارے کا سارا فوکس جو ہوتا ہے ان کلاس کے چند بچوں کے اوپر ہوتا ہے کہ انہیں کے نمبر آنا چاہیے، ہم اسکول کا نام ہونا چاہیے، کالج یونیورسٹی کا نام ہونا چاہیے. ہم باقی بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اور وہ جو باقی بچے ہوتے ہیں، اب مجھے 22 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، میں نے یہ آبزرو کی بات کہ وہ جو باقی بچے ہوتے ہیں وہ آگے چل کے زندگی میں زیادہ نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر اور بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہ بڑے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، بڑے اچھے یہ کہہ لیں کہ چیزوں کو مینج کرنا جانتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے. یہ جو خامیاں ہیں کہ ہم صرف نمبروں کی بنیاد کے اوپر کسی کی لائکی اور نالائکی جو پرکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں نکلنا ہے، اور ہمیں ایک سچے معنی میں، صحیح معنوں کے اندر جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. اب دنیا کے جتنے بھی زبردست قسم کے ایجوکیشن سسٹم ہے، دنیا کا سب سے بہترین سسٹم فن لینڈ کا ہے.
امریکہ، برطانیہ، آپ ان میں دیکھیں تو ان میں بچوں کو کیا کیا ایسے رٹے کیا لگوائے جاتے ہیں، کیا پہ وہاں پہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دیا جاتا ہے، وہاں پہ تو گریڈنگ سسٹم ہوتا ہے، کسی کو نالائق کہا ہی نہیں جاتا، یہاں پہ تو ایک بڑی بڑی بدقسمتی ہے، ہم لوگوں کو شاید یہ کنوے نہیں کر پائے کہ جب ایک رزلٹ آتا ہے جو بچہ پریپ میں ہوتا ہے 1 کلاس میں اور 2 میں ہوتا ہے، تو ہم نے تو ادھر بھی اس کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیا ہوا ہوتا ہے، ایک کلاس میں 30 بچے ہیں، 3 بچے جو ہیں وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ گئے، باقی 27 کو تو ہم اس سٹیج سے جس بچے کو تو ابھی لائق اور نالائق کے لفظ کی سمجھ ہی اور تمیز ہی نہیں ہوتی، ہم وہاں پہ اس کو نالائق کنسیڈر کر دیتے ہیں۔ اور جو اچھے سکولز گریڈنگ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمارا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہوتا، ہم جو ہیں وہ گریڈنگ سسٹم کرتے ہیں کہ ایک بچوں کے اندر 2 4 یا 5 10 نمبروں سے کسی کی پوزیشن ڈاؤن نہیں ہوتی اور وہ دوسروں سے پیچھے نہیں ہوتا، یہ تو تھوڑے سے یہ کہہ لیں کہ مارکس کے ڈفرینس سے کون نالائق ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ گریڈنگ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو معاشرے میں یہ بڑی ایک تنقید ان اسکولوں کو یا ان سسٹمز کو سننے کو ملتی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے ان کے جو 10 جو ہوتے ہیں پہلے وہ اے پلس گریڈ ہوتا ہے، باقی 15 جو ہوتے ہیں وہ اے گریڈ ہوتا ہے اور ان میں کوئی فیل ہوتے ہی نہیں ہے، باقی سارے جو ہیں وہ بی پلس گریڈ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ سسٹم ہے ٹھیک کہ جس میں آپ تمام بچوں کو ویلیو دیں، اہمیت دیں، کیونکہ تھوڑے سے نمبر کم یا زیادہ ہونے سے کوئی بچہ جو ہے وہ پیچھے اپنے آپ کو محسوس نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے میٹرک میں کم نمبر آئیں، وہ ایف ایس سی میں زیادہ لے جائے، ایف ایس سی میں اگر اس کو تھوڑی سمجھ آ گئی کہ میری فیلڈ تو یہ تھی اور میں نے وہاں پہ اس فیلڈ میں جانا ہے، وہاں پہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائے اور جس نے بہت زیادہ نمبر لیے وہ پیچھے رہ جائے۔ تو اس لیے اس سسٹم کو، اس چیز کو ہم نے بدلنا ہے، اس سوچ کو بدلنا ہے کہ صرف نمبر آ جانے سے جو ہے وہ یہ کسی کی قابلیت شو نہیں ہوتی۔ اور دوسری یہ چیز بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے میں ساتھ صاحب کہ جو بچے فیل ہو جائیں، جو بچے جن کے گریڈز کم ہو جائیں، ان کو ہمیں ہمیشہ حوصلہ دینا ہے، ان کو ہمیں ہمیشہ بوسٹ اپ کرنا ہے، ان کو آگے لے کے جانا ہے، ان کو حوصلہ بڑھانا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی کے ساتھ اگر تھوڑے سے کسی کے نمبر کم آتے ہیں تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچے کو۔ آپ نے بے شمار ایسے بچے دیکھے ہوں گے جو میٹرک کا رزلٹ یا ایف ایس سی کا رزلٹ آتا ہے تو میرٹ نہ بننے کی وجہ سے بہت سارے بچے خودکشیاں کر لیتے ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہو کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ بیسیکلی اس سارے ایجوکیشن سسٹم کا قصور ہے اور ہمارا پیرنٹس کا، ٹیچرز کا، جن کا ایک ہی کام ہے کہ بچوں کو یہ کہنا ہے کہ آپ کے نمبر آنا چاہیے، نمبر آنا چاہیے۔ تو اس لیے اس سسٹم کو، یہ جو اس سسٹم کی خامی ہے جس میں ہم تھوڑا سا بھی یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ بچے کے کم نمبر کو، اس کو بدلنا ہے۔ چند دن پہلے میں ایک کالم پڑھ رہا تھا جاوید چودھری صاحب کا، بڑے مشہور و معروف کالم لکھنے والے ہیں، بڑا زبردست کالم تھا۔ انہوں نے ایک سریندرا کمار ویاس، ایک بزنس مین ہے انڈیا کے، مدھیہ پردیش کے، وہ ان کی مثال دیتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا جب رزلٹ آیا تو انہوں نے ایک پارٹی ارینج کی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری بتانے لگا ہوں یہ سسٹم کی خامی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو سریندرا کمار ویاس نے ایک بچے کے لیے جب اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تو گھر پہ بڑی زبردست قسم کی پارٹی کا ارینج کیا تھا، وہ ایک بزنس مین تھے۔ تو جب وہ بچے کا رزلٹ آیا تو وہ تو امتحان میں فیل ہو گیا، اب وہ گھر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سارے اس کے ریلیٹیوز اور محلے والے اور سارے جو ہیں وہ زبردست قسم کے کھانوں کا ارینج ہوا ہوا، اس کے والد نے اس کے جو ساؤنڈ سسٹم منگوایا ہوا، ڈی جے منگوایا ہوا ہے۔ جب وہ بچہ گھر میں انٹر ہوا تو انٹر ہوتے ہی انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا، کلیپنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ بچہ بڑا حیران ہوا سریندر کا، اس نے کہا کہ یہ شاید غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ میں تو فیل ہوا ہوں میٹرک کے امتحان میں، یہ 2018 کی بات ہے اور یہ جشن منا رہے ہیں۔ خیر اس نے اپنے والد کو بتانے کی کوشش کی کہ میں ایگزام میں فیل ہوں گا، لیکن باپ نے پھر بھی نہیں سنی اور اپنے ساتھ وہ اس کے ساتھ ہلا گلا کرنے لگا، ناچنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے وہ ڈی جے کے پاس گیا اور ڈی جے کا مائک اسے لیا اور مائک پکڑ کے اس نے کہا، اس کا بیٹا بڑا شرمندہ تھا، اس نے سر نیچے کیا ہوا تھا کہ ان کو تو پتہ نہیں ہے میں تو فیل ہو گیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کوئی پوزیشن لے لی، اس لیے جشن منا رہے ہیں۔ تو انہوں نے مائک کو پکڑا اور کہا کہ میں آپ سب لوگوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا بیٹے نے آج میٹرک کا امتحان اس کا رزلٹ آیا ہے اور آپ کو سن کے یہ حیرانی بھی ہوگی کہ میں نے اس کے لیے جشن کا انتظام کیا ہے، بیسیکلی یہ امتحان میں فیل ہو گیا ہے تو میں نے اس کے لیے جشن کا امتحان کیا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے لوگ کہ یہ کیسا جشن ہے جو فیل کرنے کے اوپر ہے۔ تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی سریندر کمار ویاس نے،
اس نے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس امتحان میں فیل ہو گیا تو کیا ہوا، یہ تو پھر بھی میرا بیٹا ہے، یہ اگلی بار کوشش کرے گا، اگلے امتحان میں یہ پاس ہونے کی کوشش کرے گا، اور اس میں اگر ناکام ہو گیا پھر بھی، تو پھر کیا ہوا، یہ پھر بھی تو میرا بیٹا ہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ زندگی کی چھوٹے چھوٹے امتحان میں اگر یہ فیل ہوگا، یہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، اور یہ زندگی کے چھوٹے امتحان ہیں۔ لیکن مجھے اس کے اوپر بڑا یقین ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو زندگی کے بڑے بڑے امتحان ہوں گے آنے والی زندگی میں، اس میں یہ میرا بیٹا جو ہے آشو، یہ 100% کامیاب ہو کے مجھے دکھائے گا۔ اب جب بیٹے نے یہ بات سنی تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے مائک پکڑا اور اپنے باپ کو کہا کہ میرے والد، آپ دنیا کے سب سے عظیم والد ہیں، یقیناً میں فیل ہوا، لیکن میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا اگلی بار ضرور کامیاب ہونے کی، پھر کوشش کروں گا، پھر کوشش کروں گا، اور ایک دن میں آپ کو ایک لائق کے بیٹا بن کے ضرور دکھاؤں گا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت اس نے ایک ایگزامپل سیٹ کی۔ یہ بیسیکلی یہ رویہ جو ہے یہ ہم سب کو سمجھنا ہے، آج کے جتنے بھی پیرنٹس ہیں، ہمارے بچوں کے نمبر کم آ جاتے ہیں تھوڑے بہت، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نالائکی کے حد کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، یہ زندگی میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتی، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ یقین جانیے وہ اتنے اتنے قابل بچے ہوتے ہیں، اتنے اتنے قابل بچے ہوتے ہیں، وہ صرف اس ڈانٹ کی وجہ سے، اس پریشر کی وجہ سے وہ صحیح کام نہیں کر پاتے، اور ہم ان کو ہمیشہ اول نمبر کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے نچلے درجے کے اوپر ہم ان کو دیکھنے نہیں چاہتے۔ ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بڑی ارلی سٹیج کے اندر ہی جب اس گیم کے اندر لگا دیتے ہیں، کہ جیسے ہوتی ہے نا وہ ریٹ ریس ہوتی ہے، چون کی ریس ہوتی ہے، سارے ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم اسی ریس میں بچوں کو لگا دیا ہوا ہے، کبھی جو تھوڑا سا ڈفرینٹ جو کام کرتا ہے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اس کام کو، اور اس کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو ٹیچرز کو، پیرنٹس کو اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے پوری قوم جو ہے وہ ایک اس طرح کی نیشن جو ہے وہ آگے نکل رہی ہے، جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریز تو ہیں، بڑے بڑے نمبرز تو ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ معیار نہیں ہے جو معیار ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے نزدیک جو مجھے پڑھاتے ہوئے جو مجھے محسوس ہوا کہ جو خامیاں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر